الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس حدیث پاک دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت دی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نحن الآخرون السابقون، فرمایا سی دنیا وچ آن دے اعتبار نال آخریاں اور جنت وچ جان دے اعتبار نال اسی سب تو پہلے ہیں۔ یعنی اے امت دنیا وچ ساریاں امتاں تو آخر وچ آئی ہے، پر قیامت والے دن جنت وچ سب تو پہلے اے امت جائے گی۔ صرف اتنا نہیں بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جدوں اللہ تعالیٰ قبراں وچوں اپنی مخلوق نو انساناں نو اٹھائے گا تو میرے آقا فرما دین سب تو پہلے فرمایا میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر مبارک وچوں باہر تشریف لیاواں گا، اور فرمایا پھر باقی انبیاء تے پھر امتاں وچوں سب تو پہلے میری امت قبراں وچوں باہر آئے گی، اور پھر باقی نبیاں دی امت۔ اسی طرح فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میری امت دا حساب کتاب ہوئے گا تے بعد وچ باقیاں امتاں دا ہوئے گا، اور فرمایا سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا، پھر باقی نبی کرن گے۔ فرمایا اسی طرح جنت دے اندر سب تو پہلے میں داخل ہوواں گا، جنت دا دروازہ میں کھٹکھٹاواں گا، اور فرمایا پھر باقی نبی جنت جان گے، امتاں وچوں سب تو پہلے میری امت جائے گی تے پھر باقی امتاں جان گیاں۔ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس امت نو اے شرف عطا فرمایا ہے کہ شان اور فضیلت عظمت سب تو زیادہ انہاں نو عطا فرمائی، حالانکہ آئے ساریاں تو بعد قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امتاں وچوں تسی بہترین امت ہو۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس دے اندر۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیاں وچوں سب نبیاں تے مینوں فضیلت عطا فرمائی ہے، وفضل امتی علی الامم، تے امتاں وچوں ساریاں امتاں تے میری امت نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی تھی، اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بات قرآن پاک دی جو سورت ہے المائدہ اس دے اندر ہے 7ویں پارے دے اندر، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات فرمائی وہ قرآن پاک 13ویں پارے سورہ ابراہیم دے اندر ہے۔ تو یہ دونوں آیات مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیاں، وہ کیڑی آیات نے؟ قرآن پاک سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 اللہ فرماندہ ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔
یا اللہ جنہ میری تابع داری کیتی او تے میرے نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ جنہ میری تابع داری کیتی میری اتباع کیتی او میرے نے. ومن عصانی تے جنہ میری نافرمانی کیتی او تو جان تے تیرے بندے جانن. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 دی آیت مبارکہ آپ فرماندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ اگر تو اپنے بندیاں نو عذاب دے میں تے بندے تیرے اپنے نے، تو جان تیرے بندے جانن تیری مرضی. فإنہم عبادک او تیرے ہی بندے نے. وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم یہ تو بخش دے میں تے تو عزیز اور غالب حکیم ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو یہ دونوں آیات مبارکہ پڑھیاں تے آپ دی اکھاں مبارکہ میں آنسو آ گئے، چڑی لگ گئی آنسوان دی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے، مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پہ تے بلند آواز نال فرمان لگ پہ میری امت میری امت میری امت میری امت. دنیا وچ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی فکر ہے. میرے آقا غار ہرائے جان تد بھی امت دی فکر ہے. میرے آقا دنیا تو جان لگن پھر بھی امت دی فکر ہے. میرے آقا معراج تے جان لگن پھر بھی امت دی فکر ہے. اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے پھر بھی امت دی فکر ہے. تے کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا ادوں بھی ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی. ساڈے نبی نو اپنی امت دی پئی ہوئے گی. نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر کوئی یہ کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ میری ذات میری ذات. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. حضرت ابو ہریرہ فرماندے جدو اے بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا تے کیا کہ جا میرے محبوب نو پوچھ دسو تسی کی چاہندے ہو. حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت تو عرض کی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے محبوب کی چاہندے ہو؟ میرے آقا نے ساری بات دس دیتی کہ میں نو اپنی امت دا فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو دوبارہ بھیجیا، فرمایا جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دے کہ کدے اسی تانوں قیامت والے دن امت دے بارے غمگین تے فکر مند نہیں ہون دیاں گے، بلکہ تانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر چھڈاں گے. تانوں تہاڈی امت دے بارے. میرے آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاں اتھے بولے، فرمایا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت دی اتنی فکر ہے اتنی فکر ہے. اللہ اکبر. اور بخاری مسلم دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میری امت دے 70,000 افراد ایسے نے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بغیر حساب و کتاب دے 70,000 افراد نو اللہ جنت داخل فرمائے گا. ایتے مسلم شریف اپنا بخاری مسلم دی حدیث پاک ہے اور ترمذی اور ابن ماجہ دے اندر اس حدیث پاک نو حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا تفصیل نہ ذکر فرمایا. اتنی بات بھی کی تھی کہ 70,000 افراد میرے آقا کریم فرماندے نے میری امت دے بغیر حساب و کتاب دے جنت دے جان گے. انہاں وچوں ہر 1,000 جڑا ہے نا اپنے نال 70,000 ہور لے کے جائے گا. یہ اضافی جملہ نال ترمذی اور ابن ماجہ دے اندر جناب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نقل فرماندے نے. اور مزید ترمذی اور ابن ماجہ دی ایک حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اختیار دیتا ہے. اللہ فرمایا کہ محبوب اگر چاہو تے ادھی امت بخشا لو تے چاہو تے شفاعت دا اختیار لے لو. تے میرے آقا ادھی چھڈ کے جان لگے تے نہیں نہ پھر میرے آقا نے پھر ادھی امت دی بخشان والی جڑی ہے نا آپشن او نہیں لیا. آپ نے آپشن کیڑا لیا، اختیار کیڑی بات دا لیا؟ شفاعت دا، کہ میں کل قیامت والے دن اپنی امت دی شفاعت کراں گا. تے ادوں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہونا ہی نہیں جدوں تک آخری امتی بھی جنت وچ نہ چلا جائے.
ادوں تک راضی نہیں ہونا، بلکہ میں ایک حدیث پاک بھی عرض کرنا تھوڑا آگے جا کے، اس تو پہلے ایک بات اور سماعت فرما لو۔ یاد رکھنا کہ کسی بھی نبی نے اے نہیں کہنا قیامت والے دن، اے فکر نہیں ہونی کہ یا اللہ جتن تک میرا آخری امتی نہ جنت چلا جائے میں نہیں جانا، یہ کل قیامت والے دن کوئی نبی نہیں کہے گا۔ اگر یہ بات کہن گے تو صرف اور صرف ساڈے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اس امت نو عطا فرمایا ہے۔ پاویں اسی حالانکہ گناہاں وچ اسی پچھلی امتاں نالوں گھٹ کوئی نہیں، کوئی 4 قدم اگے ہی ہوواں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے محبوب دی اس امت تے اتنا مہربان ہے، اتنا کریم و رحیم ہے۔ وجہ کی ہے؟ اے نہیں کہ ساڈے عمل بہت چنگے نے، وجہ ہے کہ میرے محبوب دے امتی نے۔ جی اللہ اس امت دا اتنا حیا کرتا ہے تو تھوڑا جا سانوں بھی کر لینا چاہیے، کی خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے محبوب دا صدقہ، اور ساڈے پلے عمل کوئی نہیں، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ تعالیٰ پھر بھی۔ اچھا یہ امت آخر دے اندر آئی، میں شروع وچ حدیث پاک بڑی بخاری شریف دی، یہ امت آخر دے اندر آئی تے باقی امتاں پہلے پچھلیاں جڑیاں ساریاں امتاں نے نا، کئی بندے نے نیند آن لگ پئی، تھوڑی اکھ کھول کے گل سنو، پچھلیاں ساریاں امتاں جڑیاں نے انہاں دے جتنے عیب سن، انہاں دے گناہ سن، انہاں دیاں غلطیاں سن، اللہ نے سانوں بیان کر دیتے نے، قرآن پاک کے چاہ گئے، احادیث مبارکہ چاہ گئے، فلاں موقع تے جناب فلاں نبی دی امت نے اپنی نبی دی نافرمانی کی تھی، انہاں ساریاں دے گناہ اللہ نے سانوں دس چھڈے نے، سانوں آخر وچ کلیا ہے کہ ساڈے گناہ کسے نوں دسنے نہیں سمجھا یار، جڑا اللہ ایتھے نہیں پیا پردے کھولدا اوتھے انہیں کیویں کھولنے نے، اوتھے بھی نہیں کھلنے، اللہ اکبر، اوتھے بھی نہیں کھلنے پردے۔ اور پھر تسی ویکھ لو، بڑی مزے دی بات ہے، ایک کتاب شان مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ، مفتی غلام حسن قادری صاحب حزب الاناف لاہور والے، انہاں لکھی، اس دے اندر انہیں جملہ لکھا ہے وچ، وہ کہندے نے کہ ایک مثال دیتی ہے کہ بچہ اگر شرارت کرے نا کوئی تے باپ ناراض ہو جائے تے جے انہوں سزا دینی ہوئے نا تے اسی وقت فوراً 2-4 تھپڑ مار دیندہ ہے، تے جے سزا نہ دینی ہوئے نا صرف انہوں مطلب کہ تھوڑا ڈرانا تمکانا مقصود ہوئے، پھر غصے نال کہندہ سو جا، صبح اٹھیں گا تینوں میں نبڑ لانگا تیرے نال، صبح اٹھے گا تینوں پوچھاں گا۔ فرمایا قرآن پاک پڑھ کے ویکھو، پچھلیاں جڑیاں امتاں نے نا، پچھلیاں جتنیاں قوماں ہوئیاں نے، کئیاں قوماں نو اللہ نے عذاب دیتا ہے، انہاں گناہ کیتا اللہ فوراً پکڑ لیا، گناہ کیتا فوراً انہاں تے عذاب آ گیا۔ قرآن پاک کئیاں قوماں دے عذاباں دا ذکر آیا ہے، جنہاں نو اللہ نے عذاب دینا سی فوراً دے دیتا، جدو اس امت دی واری آئی فرمایا ان کردے پے ہو نا گناہ، قبراں چ سو جاؤ پھر قیامت ال دے نبڑاں گا تہاڈا، فرما دین پتہ لگا کچھ نہیں آندا، فرمایا سو جاؤ قبراں جا کے قیامت والے دن تہاڈے نال نبڑاں گا۔ اس تے حدیث پاک میں ہن پیش کرن لگا، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومت، کہ میری امت ایسی امت ہے جڑی مرحوم ہے، یعنی انہاں تے رحم کیتا جائے گا۔ مرحوم دا مطلب کی ہوندا ہے؟ رحم کیتا جائے گا۔ امتی امت مرحومت، میری امت مرحومہ ہے، رحم کی جان والی امت ہے۔ میرے آقا فرماندے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، فرمایا آخرت یعنی قیامت والے دن انہاں تے کوئی عذاب نہیں۔ عذابها فی الدنیا، فرمایا دنیا وچ انہاں نوں ازمائشاں تکلیفاں دکھ آن گے ضرور، قیامت والے دن آخرت دے اندر کوئی عذاب نہیں۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت ہی کوئی عذاب نہیں۔ عذابها فی الدنیا، دنیا چ کیڑیاں ازمائشاں تکلیفاں آن گیاں، فرمایا الفتن والزلازل والقتل، دنیا چ فتنے آن گے، دنیا طرح طرح دیاں تکلیفاں زلزلے بھی بسا اوقات آ جاندے نے، ہاں جی کئی فتنے بھی آ جاندے نے، کئی ازمائشاں اور امتحان دکھ تکلیفاں دنیا چ آ جاندیاں نے۔ والقتل، فرمایا تیسری جی قتل و غارت، اے بھی دنیا دے اندر، فرمایا انہاں نوں تھوڑا بہت جڑا دنیا چ دینا نا ہلکا پھلکا ہی دینا، تے میرے آقا فرماندے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، انہاں تے قیامت والے دن کوئی عذاب نہیں۔ اس واسطے ویکھو ایک خاص کرم، تے پھر ایتھے بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں ایتھے دے سکدا، صرف سمجھان واسطے ایک بات عرض کرنا، بچہ شرارت کرے نا تے
ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਕੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਹੈਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਸਿਰ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਸਿਰ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बोले, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। इस ते मैं बहुत कुछ और बयान कर सकदा, लेकिन वक्त पूरा हो गया है, इससे ते मैं इक्तिफा करना। अल्लाह ताला सानू सब नू समझण दी, अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।